وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو کہ ایک حدیث قدسی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا کلام بیان کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی طویل اور بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے اہم نقاط اور ایسے اہم باتوں کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی کبریائی اور اللہ رب العزت کا مقام اور ہمارے اعمال کی حقیقی حیثیت اور ہمارے اعمال کی کیا حقیقت ہے، اس چیز کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اسے ہم جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی بات منقول کرتے ہیں اور وہ قرآن کا حصہ نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی ہم اسے کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے. ایک ایسی چیز جسے اللہ نے اپنے آپ پہ حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کرنا. تو یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ رب العزت کبھی کسی پر ظلم کر سکتا ہے. جب کبھی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال یا خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ناانصافی ہو سکتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے دیا اور فلاں کو ایسے دیا، یا آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو یہ حدیث سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ظلم حرام قرار کر دیا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی ناانصافی نہیں. جس کسی انسان کو اس دنیا میں جیسا اللہ رب العزت اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یا جو کچھ اسے عطا کرتا ہے، یا جو کچھ اس سے چھینتا ہے، یہ چیز اس کا وہ مستحق ہے. ایسا نہیں کبھی کہا جا سکتا کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ ناانصافی کی. یہ بات کہنا اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے. پھر فرمایا فلا تظلموا یا عبادی، کہ اے بندو تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. جب میں تم پر ظلم نہیں کرتا، میں رب ہوں، اور اگر میں چاہوں تو جو چاہے کروں. اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے آپس میں آپ ایک دوسرے کے کبھی ظلم نہ کریں انسانوں کو. اور اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، جو کوئی بھی انسان ہو، بلکہ مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی آپ کو ظلم کرنا حرام ہے. اور نہ صرف غیروں کے ساتھ ظلم کرنا حرام ہے، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ بھی ظلم کرنا آپ کو جائز نہیں. کسی کے ساتھ ظلم کرنا جائز نہیں. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی پر دباؤ ڈالنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا ناحق کوئی چیز ہو اسے چھین لینا، یہ سب کی سب چیز، یا اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی پہ زور لگانا، یہ چیز لوگوں پہ ظلم کرنے کے اندر شمار ہوتا ہے. وہ چیز جو وہ نہ کرنا چاہتا ہو اور آپ اسے زیادتی اور زبردستی کرتے ہوئے یا تو اس سے کوئی کام کروا رہے ہیں، یا تو اس سے کوئی چیز اس کی چھین رہے ہیں، اور وہ ناحق ہو آپ کے لیے، تو یہ چیز ظلم کہلائی جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت اسی حدیث میں فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، کہ اے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے جسے میں اپنی طرف سے ہدایت نہ دوں. تو مجھ سے ہدایت طلب کرنا، میں تمہاری ہدایت میں اپنی طرف سے تمہیں ہدایت نوازوں گا. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سب کے سب گمراہ ہیں، کسی کو ہدایت نصیب یا نواز نہیں ہو سکتی. کوئی بھی صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتا. یہ نہ کہے انسان کہ یہ میں نے اپنے بل بوتے پہ اس دین کو سمجھا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے. نہیں، یہ تو اللہ کی ہدایت تھی، ورنہ نہ جانے آپ کہاں پر کدھر گمراہی میں پڑے ہوتے. اللہ نے اگر آپ کو اس رحمت سے نہ نوازا ہوتا تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو گمراہیوں میں پڑے ہیں، کوئی کافر بنا بیٹھا ہے، کوئی منکر بنا ہے اللہ کے وجود کا، کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی کلمہ گو مشرک ہے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی قبروں کی پوجا وہ کرتا ہے، ان میں اللہ تمہیں شمار کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نوازا کہ آج تم اللہ کی اس مسجد میں بیٹھے ہو اور اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہدایت اللہ کی رحمت ہے. تو اس کے لیے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے بندوں میں سے بنایا، نہ کہ بابا پیروں فقیروں کا بندہ بنایا. تو اللہ سے ہدایت طلب کرو. اللہ رب فرماتا ہے کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت سے نوازوں گا اور تمہیں ہدایت یافتہ بناؤں گا.
پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، سب کے سب کھانے کے لیے محتاج ہو، اور اگر میں کسی کو اس کا طعام، اس کا کھانا پینا نہ نوازوں تو تم بھوک سے مر جاؤ. تم مجھ سے اپنی رزق طلب کرو، اور رزق جو ہے دینے والا میں ہوں، میں تمہیں رزق سے نوازوں. یہ بندہ نہ سمجھے کہ انسان خود اپنی محنت سے جو ہے رزق کماتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق میں سے ہمیں حصہ دے دیتا ہے، اپنی رحمت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دیتا ہے. تو انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے بلبوتے پہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. نہ تجھے ہدایت مل سکتی ہے، نہ تجھے اپنا رزق مل سکتا ہے، نہ کوئی بھی چیز دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العزت اسے نوازتا نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے طلب کرو طعام فاستطعمونی، مجھ سے اپنا رزق طلب کرو اور میں تمہیں تمہارے رزق سے نوازوں گا. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، فرمایا کہ جو ہے تم سب کے سب ننگے ہو، پہننے کے لیے تمہارے پاس استطاعت نہیں کہ تم اپنے لیے کپڑا حاصل کر سکو. وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے. یہ ٹھنڈی میں جو گرم کپڑے ہم پہنے کس کی دین ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے. اور اگر اللہ اسے نہ نوازتا تو دیکھیں کئی ایسے اللہ کے مخلوقات ہیں، ایسے بندے ہیں جو نوازے نہیں گئے ہیں اس نعمت سے، محروم ہے اس نعمت سے. تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ ہی سے طلب کرو یہ نعمت، اور اللہ تمہیں نوازے گا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے اپنا کپڑا طلب کرو، اللہ تمہیں کپڑے سے نوازے گا. کیوں؟ تجھے حاجت ہے انسان کپڑے کی، لیکن طلب کس سے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، رات دن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، اور میں ہوں، اللہ رب العزت اپنے تعلق سے فرماتا ہے کہ میں ہوں جو تمہاری مغفرت کرتا ہوں. پھر فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کرنے کے لیے موجود ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرے گا. ہم سے گناہ ہوتے ہیں، رات دن گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن ان گناہوں کی بخشش اور اس کی معافی اور اس کی جو ہے ان گناہوں کی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے بخشش کیسے کرے گا؟ جب ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں گے، تب جا کر کے آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا. فرمایا پھر اللہ رب العزت نے یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعوننی، فرمایا کہ تم لوگ نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو، سارے کے سارے انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان جو اس سرزمین پہ چلنے والا ہے، اگر سب اکٹھا ہو جائیں اور اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہم پہنچا سکتے، ہمارے میں استطاعت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے. ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سب کے سب اکٹھا ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچانا چاہو، تم اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ اس کی عظمت و شان ہے کہ یہ انسانیت اگر اکٹھا بھی ہو جائے تو نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے انسانیت. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لو ان اول یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تمہارے سب سے پہلے انسان سے لے کر کے سب سے آخری انسان تک جمع تم ہو جاؤ، وانسکم وجنکم، فرمایا کہ انسانوں اور جنات سمیت، نہ صرف انسانوں کی بات اللہ کر رہا ہے، انسان جمع ہو جائیں اور جنات سارے کے سارے جمع ہو جائیں. پھر فرمایا كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، کہ ایک ایسے انسان جو سب سے زیادہ نیک تمہارے درمیان ہو، اس کی نیکیوں کی طرح یا اس کے ایمان کی طرح تم سب کا ایمان ہو جائے، یعنی سب کی ساری انسانیت نیک ہو جائے. تو اللہ رب العزت کی اللہ کے خزانوں میں کوئی برتری ہونے والی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آنے والا، یعنی ہم سب جب نیک بن جاتے ہیں تو ہمارا کوئی فرق، ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتے. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لو ان اولکم وآخرکم، کہ تم میں سے سارے کے سارے لوگ جو سب سے پہلے انسان آیا ہو اس سے لے کر کے آخری انسان تک، اگر وہ دنیا کا سب سے بدترین فاجر انسان بن جائے، یعنی سب کے سب برے ہو جائیں، سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم اگر نیک بنتے ہیں تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم برے بنتے ہیں تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ ہمارا خود کا نقصان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کوئی فرق نہیں پیدا کرنے والے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اے میرے بندو اگر تم میں سے سارے کے سارے لوگ سب سے پہلے انسان سے آخری انسان، چاہے وہ انسان ہو اور جنات ہو، قاموا فی صعید واحد فسألتونی فاعطیت کل انسان مسئلہ، فرمایا کہ اگر تم میں سے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں
آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک اکٹھا کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب مل کر کے دعا کریں اور اللہ سے التجا کریں، ہر ایک انسان کی مراد کو اللہ پوری کرے گا اور اللہ کے خزانوں میں سے کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا۔ اتنی عظیم اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے خزانوں میں ہر ایک انسان کی مراد، چاہے آپ کیا کچھ نہیں مانگ لو۔ کتنے انسان ہیں اب اس وقت، کتنے جو ہے اربوں انسان زندہ ہیں، کتنے آئے تھے، کتنے آنے والے ہیں، سب کے سب اکٹھا اور سب ایک وقت اللہ سے دعا مانگے، اسی لمحے اللہ سب کی مرادیں پوری کرے گا اور اللہ کی شان میں، اللہ کے جو ہے خزانوں میں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا فرق ایسا ہے، مثال دی، اس فرق کی مانند ایسی ہے کہ ایک سوئی کو لے کر کے آپ سمندر میں ڈبو گے۔ ایک سوئی جو ہوتا ہے جس سے دھاگا ہم یعنی جو ہے کپڑے سیتے ہیں، سوئی اٹھا کر کے آپ سمندر میں ڈالو گے اور پھر نکالو گے تو کتنا پانی اس میں لگا رہے گا، ایک قطرہ بھی مشکل سے اس پہ ٹکا رہے گا۔ ایسا فرق آئے گا جیسے اللہ کی جو خزانے ہیں اللہ کے پاس، اس میں اور ساری کی ساری انسانیت کی مراد پوری کرنے میں، یعنی کوئی فرق ہی نہیں آئے گا۔ سمندر کے سامنے ایک قطرہ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ہی لیے ہیں، یہ جو عمل تم کرتے ہو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں حاصل۔ یہ حدیث کیوں آئی؟ تاکہ یہ بتائے اللہ رب العزت کہ آپ کے کرنے سے آپ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی بڑا کام آپ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہمارے اور آپ کے عبادت کی۔ اگر کسی کو ضرورت ہے ان عبادتوں کی تو وہ محض ہم اور آپ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ہی لیے میں اٹھا کر کے رکھتا ہوں اور اس کی جزا بھی تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لے نہیں لیتا بلکہ اس کے مقابل آپ کو ایک چیز بدلے میں دیتا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی جنت۔ تو کیا اب ہمیں کرنا ہے کہ اپنے اعمال کو ہمیں سدھارنا ہے۔ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ ہم نمازیں ادا تو کرتے ہیں لیکن کیا اس طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے اتنے عظیم رب کی شان، وہ رب کی شان ہو جس نے ہمارے لیے جو ہے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے جو ہے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے فرمان کو ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سوال کرنا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو احصیھا لکم، اسے میں گن کر کے حساب اس کا برابر رکھتا ہوں تاکہ اس کا اجر میں تمہیں نوازوں۔ ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو کوئی اپنے اعمال کو خیر پہ پائے گا قیامت کے دن وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اپنی زندگی خیر پہ گزاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن وجد غیر ذلک، اور جس نے اپنے اعمال کو خیر پہ نہیں پایا فلا یلومن الا نفسہ، وہ صرف اپنے آپ کی ملامت کرے اور کسی کو وہ ملامت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ خیر چنے یا شر، اس نے اپنے آپ کے لیے جو ہے شر چنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کے لیے یہ شر اختیار کیا ہے تو لوم اور ملامت بھی جو ہے آپ ہی کے اوپر پڑے گی۔ اللہ آپ پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اللہ کو آپ کے عمل کی ضرورت تھی، آپ ہی کو آپ کے عمل کی ضرورت تھی اور آپ نے وہ عمل صحیح طور پہ نہیں کیا تو آخرت بھی آپ کی یہاں پر جو ہے بگڑ گئی ہے۔ تو آخرت سنوارنا اور بگاڑنا یہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں میں جو ہے یہ چیز دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آخرت کی وہ سوچے، اپنے عمل کی اصلاح